مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ احساس نیوز کے ناظرین السلام علیکم، امجد ارشاد چودھری نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم جو ویڈیو لے کر آئے ہیں اس میں ایک یورپی یونین نے بڑا فیصلہ کیا ہے 7 ملکوں کے لیے عملی طور پر یورپی یونین میں جو ہے نا وہ دروازے یہ جو اللیگل امیگریشن ہوتی ہے اس کے بند کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور ان 7 ملکوں سے تعلق رکھنے والا اگر کوئی غیر قانونی طریقے سے یورپ پہنچ بھی جائے گا تو اس کے لیے وہاں پر اب کوئی رستہ نہیں نکلے گا، اس کو واپس ہی جانا پڑے گا، اور اس کے لیے کیا جو ہے ان ملکوں میں کیا نام کون کون سے شامل ہیں اور اس کے لیے کیا کیا یورپی یونین جو ہے اس نے اعلان کیا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ البانیہ میں اٹلی نے جو کچھ لوگ منتقل کیے تھے البانوی کیمپ میں، تو وہاں پر بھی کچھ جو ہے وہ گڑبڑ ہوئی ہے، تو اس حوالے سے بھی ہم جو ہے بات کریں گے۔ تو پہلے ہم البانیہ میں جو کیمپ اٹلی نے 2 بنائے تھے غیر قانونی تارکین کے لیے، آپ کو پتہ ہے، جو محفوظ ملک قرار دیے تھے اٹلی نے، اور وہاں پر 2 یا 3 بار کوشش کی اٹلی کی حکومت نے وہاں منتقل کرنے کی، جو تارکین آتے ہیں، لیکن جو ہے اطالوی عدالتوں نے اس کی اجازت نہیں دی اور پھر وہ اٹلی کی حکومت کو واپس لانے پڑے تھے۔ وہاں پر 2 کیمپ تو بنا دیے تھے اٹلی کی حکومت نے، لیکن وہاں پر ظاہر تارکین کو وہ نہیں رکھ پا رہی تھی کیونکہ عدالتوں کی طرف سے اس میں جو ہے وہ رکاوٹ آ رہی تھی، اور عدالتوں کے حکم پہ وہ جو بندے وہاں پر لے جائے گئے 3-4 بار ان کو بھی واپس لانا پڑا۔ تب اس کے بعد اٹلی کی حکومت نے اس کا حل یہ نکالا کہ وہ لوگ جو جن کے اوپر جو ہے جن کی عدالتوں سے بھی منظوری ہو چکی ہے کہ ان کو ڈپورٹ کر دیا جائے تو انہیں وہاں پر منتقل کر دی جائے، تاکہ جو ہے اس کے بعد اٹلی حکومت کا کہنا ہے کہ ظاہر کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی۔ یہ جو پہلے منتقل کیے گئے تھے یہ تو وہ لوگ تھے جو غیر قانونی طریقے سے آ رہے تھے اور پھر ان کو محفوظ ملکوں سے تعلق کی وجہ سے وہاں شفٹ کیا جا رہا تھا، اس میں زیادہ بنگلہ دیشی اور مصری تھے۔ تو وہاں پر اب جو ہے یہ جو 40 لوگ منتقل کیے گئے ایک کیمپ استعمال میں لایا گیا، اور اس کیمپ میں 40 لوگوں کو منتقل کیے گئے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کا تعلق جو ہے مختلف ملکوں سے ہے، لیکن ان کے ڈپورٹیشن کے آرڈر ہو چکے ہیں اور کسی وجہ سے جو ابھی تک یہ ڈپورٹ نہیں ہو رہے تھے۔ تو اس میں ایک تو یہ واضح طور پر اٹلی حکومت نے پیغام دے دیا ہے کہ اب اگر کسی کے پاس کوئی بہانہ بھی ہوگا نا کہ کوئی جی میں اپنے ملک میں مجھے کچھ ہو جائے گا واپس آپ بھیجیں گے، یا کچھ کوئی بھی اور جواز وہ پیش کرے گا، تو اس صورت میں بھی وہ اٹلی میں نہیں رہے گا، وہ البانیہ کے اس کیمپ میں جا کے اس کو جو ہے وہ رکھا جائے گا۔ اور البانیہ کا یہ کیمپ جو ہے وہ چاروں طرف سے اس کی دیوار ہے، اور عملی طور پر وہ جو ہے آپ منی جیل اس کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو وہاں پر یہ 40 لوگ منتقل کیے گئے تھے، تو وہاں پر جو ہے ان 40 لوگوں میں سے کچھ نے ہنگامہ رائی کی ہے، اس کے شیشے توڑے ہیں، اور اب اطالوی حکام نے کہنا ہے کہ اس پہ ہنگامہ رائی جو ہوئی تھی اس پہ قابو تو پا لیا گیا، لیکن وہاں پر ہنگامہ ہوا ہے۔ یہ خود اطالوی حکام نے یہ بیان جاری کیا، اطالوی وزارت داخلہ نے، کہ وہاں پر ہنگامہ ہوا ہے۔ اچھا، وہاں پر جو ہے انہوں نے سیل بھی بنائے ہیں کیمپ کے اندر، لیکن اس ہنگامے کے باوجود اطالوی حکام کا کہنا ہے کہ کسی کو جو ہے وہ سیل میں منتقل نہیں کیا گیا، بلکہ ان کو سب کو کیمپ میں ہی ابھی تک جو ہے وہ رکھا گیا ہے، اور اب وہاں پر صورتحال وہ کہہ رہے ہیں کہ قابو میں ہے۔ تو وہاں پر 40 لوگ جو ہے وہ ابتدائی طور پر منتقل کیے گئے ہیں۔ اب ان کے پاس ایک ہی آپشن ہے کہ وہ واپس اپنے ملکوں میں چلے جائیں، ظاہر اٹلی سے ان کو نکال دیا گیا ہے۔ اچھا، دوسری خبر کی طرف جو اہم خبر ہے، آپ کو پتہ ہے اٹلی نے تو محفوظ ملکوں کی فہرست جاری کی تھی، لیکن اس پہ اٹلی کی عدالتوں نے معاملہ یورپی عدالت انصاف کو بھیجا ہوا ہے، اس پہ بھی اگلے مہینے متوقع طور پر فیصلہ آئے گا۔ لیکن اب جو ہے یورپی یونین کی سطح پر یہ معاملہ ہوا ہے، اور یورپی یونین نے 7 ملکوں کو محفوظ ملک قرار دے دیا ہے، اور محفوظ ملک قرار دینے کے لیے لابنگ کی جناب علی اٹلی نے کی، سویڈن، ڈنمارک، ہالینڈ، ان ملکوں کی طرف سے دباؤ تھا یورپی یونین پر کہ یہ جو محفوظ ملک ہیں جہاں حالات اچھے ہیں ان کے خیال میں، تو وہاں سے جو لوگ غیر قانونی طور پر آتے ہیں اور پھر اسائلم اپلائی کرتے ہیں تو ان کے لیے جو ہے وہ آپ ڈکلیریشن دیں کہ یہ محفوظ ملک ہیں، تاکہ ہم انہیں تیزی سے ڈپورٹ کر سکیں۔ تو اب یورپی یونین نے اس کے اوپر جو ہے 7 ملکوں کو محفوظ ملک قرار دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ ملک کون کون سے ہیں جناب علی؟ ان میں بنگلہ دیش سر فہرست ہے، اس کے بعد انڈیا ہے، یہ 2 تو ہمارے ایک تو انڈیا پڑوسی ہو گیا اور بنگلہ دیش سے ظاہر ہمارا تعلق ہے، اور تیسرا ملک مصر ہے، چوتھا مراکش ہے، تیونس ہے، کولمبیا ہے، اور کوسوو تو ظاہر ہے یورپی یونین کے ملک ہے، وہاں سے تو اگر کوئی ڈپورٹ ہوگا بھی تو یورپ کے اندر ہی رہتا ہے، وہ تو کوسوو تو اندر ہی آتا ہے۔ تو یہ 7 ملک ہیں، اس میں بہرحال پاکستان شامل نہیں ہے۔ پاکستان میں ظاہر ہے جو جس قسم کے حالات ہیں وہ یورپی یونین سمجھتی ہے کہ ان کو اس محفوظ ملک قرار نہیں دیا، تو پاکستانی تو اس سے باہر ہیں، لیکن یہ باقی بنگلہ دیشی، انڈین، مصری، مراکشی، تیونسی، کولمبین اور کوسوو کے لوگ جو ہیں وہ ان 7 ملکوں کو یورپی یونین نے محفوظ ملک قرار دینے کی منظوری دی ہے۔ اب اس پر معاملہ یورپی پارلیمنٹ میں جائے گا، اور یورپی پارلیمنٹ سے منظوری کے بعد اس پہ عمل درآمد ہوگا۔ محفوظ ملکوں کا مطلب کیا ہے؟ یورپی یونین کا کہنا ہے کہ ان ملکوں سے تعلق رکھنے والوں کے لیے یورپ میں جو اسائلم حاصل کرنا ہے وہ تقریباً بہت مشکل ہو جائے گا، کیونکہ ان ملکوں میں حالات ایسے نہیں ہیں کہ ان کے لوگ وہاں سے بھاگ کر آ کر یورپ میں جو ہے وہ اسائلم اپلائی کریں، ماسوا اس کے کہ بہت ہی خاص قسم کا کوئی کیس ہو۔ اور اس کے لیے انہوں نے کہا ہے جی کہ ان ملکوں کے جو تارکین ہیں، جو 7 ملک ہیں بنگلہ دیشی اور انڈین جن میں شامل ہیں، ان کو تیزی سے ہم ڈپورٹ کریں گے، ان کے کیس بھی بڑی تیزی سے نمٹائے جائیں گے،
اور ان میں منظوری ملنے کا امکان جو ہے تقریباً جیسا کہ ہم نے کہا کہ نہ ہونے کے برابر ہے. جب آپ نے محفوظ ملک سرکاری طور پر ڈکلیئر کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر عدالتیں تو ان کو اسائلم جو ہے وہاں سے نہیں ملے گا. ماس سوائے اس کے کہ وہی جیسا کہ انہوں نے کہا ہے کہ بہت ہی خاص قسم کا کیس ہو کسی کا پرسنل تو اس کو غور کیا جائے گا, ورنہ ان کو 23 سے کیس چلا کر ان کو واپس جو ہے وہ ڈپورٹ کر دیا جائے گا. اور پھر ان کو جو ہے یہ بھی ہے کہ یہ جب آئیں گے تو ان کو جو ہے بہت سے ملکوں میں ان کو حراستی مراکز میں بھی رکھنے کی ظاہر اجازت مل جائے گی, جیسے کہ اٹلی نے کوشش کی تھی, اس کی وجہ سے رکاوٹیں آئیں. لیکن یورپی یونین کی طرف سے جب یہ منظوری مل جائے گی تو اس کے بعد اٹلی کے لیے بھی آسان ہو جائے گا. تو اٹلی کی وزیراعظم جارجیا میلونی نے بھی اس پہ خوشی کا اظہار کیا ہے, اور ان کا کہنا ہے کہ وہ تو پہلے ہی چاہ رہی تھیں کہ جی یہ خاص طور پر انہوں نے بنگلہ دیشی اور تیونسی اور مراکشی ان 3 ملکوں کا نام لیا کہ ان کے لوگ بہت آ رہے ہیں اٹلی میں, اور ہم یہ چاہتے تھے کہ یہ محفوظ ملک ہیں اور ان کے تارکین کے لیے اسائلم کے اور غیر قانونی قیام کے راستے بند کیے جائیں. تو یہ اب فیصلہ یورپی یونین نے کر لیا ہے, تو اس سے جو ہے اٹلی کی حکومت کو بھی تقویت ملے گی اور یہ 7 ملکوں کے لیے اب جو ہے وہ راستہ عملی طور پر بند ہو جائے گا. آج کے لیے اتنا, انشاءاللہ پھر ملیں گے. اللہ حافظ. مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں.